بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے سبق نمبر 12 چند دیگر خوش نصیب اسلام کی آغوش میں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کچھ میل دور پر ایک قبیلہ غفار رہتا تھا۔ اس میں ابوذر اور انیس نام کے دو بھائی تھے۔ ابوذر کو جب معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول ظاہر ہوا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے اللہ کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ وہ مکہ جا کر اس رسول کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر بتایا کہ وہ اخلاق کی اچھی باتوں لوگوں کو بتاتا ہے اور جو کلام وہ پیش کرتا ہے وہ شعر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابوذر مکہ آئے تاکہ رسول کی باتیں خود سنیں، کسی سے پوچھنا مشکل تھا۔ رات ہو گئی تو کعبہ میں جا کر لیٹ گئے۔ حضرت علی نے دیکھا تو سمجھا کہ کوئی پردیسی ہے، ان کو اپنے گھر لے گئے۔ رات بھر وہ ان کے گھر رہے۔ صبح ہوئی تو کعبہ چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی نے پھر دیکھا تو ان کو گھر لے گئے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات گزارنے کے بعد پھر وہ کعبہ میں آ گئے۔ جب رات ہو گئی تو سوچا کہ پھر یہی لیٹے رہیں۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے ادھر سے گزرے اور ان کو ساتھ لے لیا۔ حضرت علی نے راستے میں پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے پوری بات بتا دی۔ حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے آؤ۔ اگر میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو راستے سے ہٹ کر پیشاب کرنے والے کی طرح بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے بڑھ جانا، اور اگر خطرہ محسوس نہ ہوا تو جس گھر میں داخل ہوں گا اسی میں تم بھی داخل ہو جانا۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کی باتیں سن کر کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو آنا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس کلمے کو کافروں کے سامنے بلند آواز سے کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبہ میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کافروں نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس دوڑ کر آئے اور بچایا، اور قریش سے کہا تم کو معلوم نہیں کہ یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ دوسرے دن پھر وہ کعبہ میں آئے اور اسی طرح زور سے چلا کر اسلام کا اعلان کیا۔ کافر پھر دوڑے اور ان کو مارنے لگے اور پھر حضرت عباس نے آ کر انہیں بچایا۔ حضرت ابوذر تقریباً 1 ماہ مکہ میں رہے، زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانا پانی دونوں کا کام دیتا تھا۔ حضرت ابوذر کا اصل نام جندب اور لقب مسیح الاسلام ہے۔ یہ عہد جاہلیت ہی میں موحد تھے۔ اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کا انتقال مقام ربضہ میں ہوا جہاں یہ تنہا رہتے تھے۔ ان کے انتقال کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچی تھی اور انہوں نے ان کو سپرد خاک کیا تھا۔ جنازے کی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اب بھی سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔